اگر عورتوں کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا مردوں کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو کپڑوں کو پاک کیسے رکھیں گے، بدن کو پاک کیسے رکھیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا حل کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجیے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر تو عورتوں کے ساتھ ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس میں پہلے تو یہ فرق واضح کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی پیشاب کے قطرے ہیں یا پھر لیکوریا والا معاملہ ہے۔ اگر تو پیشاب کے قطرے ہیں تو مردوں کو بھی اگر پیشاب کے قطروں والا معاملہ جیسے بنتا ہے تو دونوں کے لیے سیم حکم ہوگا، اور سیم حکم اس طرح ہے کہ اگر تو کافی دیر بعد اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد، یہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، یا پھر اتنا وقت اس کو کم از کم مل جاتا ہے کہ اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں اگر اس طرح قطرے والا مسئلہ بنتا ہے چاہے عورتوں کے ساتھ چاہے مردوں کے ساتھ، تو ان کو دوبارہ سے استنجا کر کے وضو کر کے پھر نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اور کپڑوں کو دیکھنا پڑے گا، اگر 1 درہم سے زیادہ ناپاکی لگی ہے تو پاک کرنا ضروری ہے یا چینج کرنا ضروری ہے، اور اگر 1 درہم کے برابر تو پاک کرنا واجب ہے، اور اگر 1 درہم سے کم لگی ہے تو پھر اس کو اسی طرح اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، یعنی استنجا کر کے اور وضو کر کے نماز ہو جائے گی۔ کپڑوں کا صرف مسئلہ بتایا۔ اب اگر تو یہ میں نے بتا دیا، اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ اتنا زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، اتنا بھی وقت نہیں ملتا، ادھر سے وضو کر کے آتے ہیں، استنجا کر کے آتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، پھر وہی مسئلہ بن جاتا ہے، ادھر سے کر کے آتے ہیں، پھر وہی مسئلہ، وقت ملتا ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ شرعی مریض ہوں گے، یعنی کہ وہ ایک نماز کے وقت میں ایک بار وضو کر لیں اور پھر اس پوری نماز کے وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی نماز کا وقت آئے تو پھر ایک بار وضو کر لیں۔ یہ ہو گیا پیشاب کے قطروں والا مسئلہ۔ اور عورتوں کو اگر لیکوریا والا معاملہ بنتا ہے تو اس کا مسئلہ جدا ہے، اس پر تفصیل سے ویڈیو موجود ہے، اکاؤنٹ وزٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔